صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. کتاب التوحید ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور باتیں ہماری چل رہی تھی دم، رقیہ، جھاڑ پھونک کا کیا حکم ہے اور تعویذ کا کیا حکم ہے. کل باتیں آئی تھی کہ دم، رقیہ، جھاڑ پھونک کب جائز ہے، اس کے کیا کنڈیشن ہے، اور تعویذ کا کیا حکم ہے، قرآنی تعویذات کا کیا حکم ہے. یہ دو مسئلے کل آئے تھے اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی. آج دوسری حدیث ہے اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والی ہے حضرت زینب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور وائف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وائف جن کا نام زینب تھا، وہ روایت کرتی ہیں کہ ان عبد اللہ رأى فی عنقی خیطا، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے میرے گردن کے اندر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا. فقال ما هذا، تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ جو دھاگا تم نے باندھا ہوا ہے گردن کے اندر، یہ کیا ہے. قلت، تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہتی ہیں خیط رقی لی فیہ، یہ ایک دھاگا ہے جس میں دم کیا ہوا ہے، دم کیا ہوا دھاگا میں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے. قالت فاخذہ ثم قطعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس دھاگا کو لیا اور اس کے بعد اس کو کاٹ کر کے اس کے بعد پھینک دیا. ثم قال، اور اس کے بعد کہا کہ انتم آل عبداللہ، کہ تم عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہو، تم عبداللہ بن مسعود کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ تم کوئی شرکیہ کام کرو. تو عقیدے کے معاملے میں صحابہ بہت مضبوط تھے. دیکھیں کتنی سختی، فوراً کاٹ کر کے پھینک دی اور کیا بولے کہ تم عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہو، کوئی معمولی گھرانے سے تمہارا تعلق نہیں، ایک صحابی کی بیوی ہو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کوئی شرکیہ کام کرو. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان الرقى والتمائم والطیب لا شرک، کہ رقیہ، دم، جھاڑ پھونک یعنی شرکیہ رقیہ، اور اسی طرح تعویذ، اور اسی طرح محبت پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان پہنا جانے والا تعویذ، یہ سب کے سب شرک ہے. تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ میری آنکھ کے اندر پرابلم تھا، آنکھ میں تھوڑی سی میری درد تھی، اور میں نے ایک یہودیہ عورت کے پاس جا کر کے اپنا پرابلم رکھا تھا کہ معاملہ ایسا کہ میرے آنکھ میں بہت درد رہتا ہے. تو انہوں نے پڑھ کر کے مجھے دم کیا اور اس کے بعد یہ دھاگا مجھے دیا، تب سے میری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شرکیہ جو کام کرتے ہیں، شرکیہ جھاڑ پھونک جو کرتے ہیں، ان کے پاس جانے سے کبھی کوئی بیماری ٹھیک ہونے لگتی ہے. عبداللہ بن مسعود کو بھی ان کی بیوی نے یہی کہا کہ میں جب سے ان کے پاس گئی ہوں، ان سے جب سے دم کراتی ہوں، تو میری آنکھ کا جو درد ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ دھاگا بڑی کام کا ہے میرا، جب سے اس کو پہنتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی میری بیماری ختم ہو گئی ہے. دیکھیے صحابی عقیدہ میں کتنا مضبوط ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارے آنکھ کا پرابلم ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان تم کو خوب پریشان کرتا ہے، اور تم جا کر کوئی یہودیہ عورت سے جب دم کرانے لگتی ہو تو شیطان ہٹ جاتا ہے. تم کو کیا لگتا ہے کہ میری آنکھ کی بیماری ختم ہو گئی، لیکن شیطان تو چاہ رہا ہے کہ تم جا کر کے شرکیہ کام کرو. تو شیطان تم کو پریشان ایسے پورا پریشان کرتا ہے، اور تم جیسے یہودیہ عورت کے پاس جا کر کے بیٹھتی ہو دم کرانے کے لیے، شیطان اپنا ہاتھ کھینچ لیتا اور تم کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آرام اور سکون مل گیا. یہی حقیقت ہے کہ انسان کبھی کبھی بہت پریشان رہتا ہے، شیطان اس کو بہت پریشان کرتا ہے. کوئی تعویذ لٹکا لیا اور کسی مشرک کے پاس جا کر کے دم کرانے لگتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے
اور انسان کو تھوڑا آرام لگتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بہت کام کر رہا ہے یہ علاج. اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے ایک پیارا سا دعا سکھایا کہ اگر تمہارے آنکھ میں پرابلم تھا، کوئی تکلیف تھی، تم نے نبی کی دعا کیوں نہیں پڑھا؟ اور وہ دعا ہے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. بڑی پیاری سی یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے. اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی نے یہ دعا سکھائی ہے، اگر تمہارا آنکھ میں پرابلم تھا، آنکھ درد ہو رہا تھا، یہ دعا پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا تم پڑھتے تو اللہ تمہاری پرابلم کو دور کر دیتا. تو اس روایت میں آپ دیکھیے، اس حدیث کو آپ دیکھیے، اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان رقیہ، یعنی وہ رقیہ جو شرعی نہیں ہے. کون سا رقیہ جائز ہے ہم نے کل بتایا تھا، اس کے علاوہ جو رقیہ ہو اس کو اللہ کے نبی نے کہا شرک وہ شرک ہے. والتمائم، تعویذ بھی شرک ہے، اور کوئی کسی طرح کا بھی تعویذ ہو اس کو نہیں پہن سکتے، مصیبت سے پریشانی سے بچنے کے لیے جس طرح کا بھی تعویذ، پرانی تعویذ کیوں نہ ہو نہیں پہن سکتے. والطبلہ، اور زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کیا میاں بیوی کے درمیان جب لڑائی ہوتی تھی، جب معاملہ نہیں چلتا تھا تو ایک تعویذ، اسپیشل تعویذ لکھ کر کے دیا جاتا تھا، محبت کی تعویذ، کہ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اس کو گلے میں اگر لگا لیے تو میاں بیوی کے درمیان کی لڑائی ختم ہو جائے گی. آج بھی ایسے لوگ جو جھوٹے جھاڑو کرنے والے اس طرح کے بہت سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اس کا بھی حل ہے، بچہ آپ کا بھاگ گیا اس کا بھی حل ہے، باپ کے شوہر شراب نہیں چھوڑ رہے اس کا، اس کے بہت سارے ان کا پورا لسٹ رہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا حل آپ کو یہاں ملے گا. تو زمانے جاہلیت میں بھی ایسا تھا. تو ایک تعویذ، اسپیشل تعویذ ہوتا تھا، اس کو بنا کر کے پہنتے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی چل رہی ہے تو تعویذ پہننے سے میاں بیوی کے درمیان کی لڑائی ختم ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب کے سب شرک ہے. کسی بھی طرح کا محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے پریشانی کو ہٹانے کے لیے، اپنے جاب سے ریلیٹڈ کوئی دقت کو دور کرنے کے لیے، یا پھر نظر بد سے کوئی بھی طرح کا تعویذ لٹکانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک، یہ سب کے سب شرک ہے. تو یہ پہلی حدیث ہے. اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے، یہ امام احمد، مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول بک، اے رویفع شاید تمہاری زندگی بہت لمبی ہو. نبی تھے، نبی نے پیشن گوئی کی، اور آتا ہے کہ رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی اس حدیث کو سننے کے بعد کہ شاید تمہاری زندگی بہت لمبی ہو، اس کے بعد تقریباً 50 سال تک زندہ رہے تھے. اللہ کے نبی تھے تو پتا تھا ان کی زندگی لمبی ہونے والی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شاید تمہاری زندگی بہت لمبی ہو، فَأَخْبِرِ النَّاسِ، تو تم لوگوں کو یہ بتا دینا کہ أَنَّ مَنْ أَخَذَ لِحْيَتَهُ، جس نے اپنے داڑھی میں گرہ لگایا، او تقلد وطرن، یا کسی طرح کا کوئی دھاگا وغیرہ باندھا یا پہنا، اب استنجد برجیع دابت او عظم، یا پھر کسی ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کیا، فإن محمدا بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے بری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسان سے کوئی تعلق نہیں. اس حدیث کو بھی آپ دیکھیے، اللہ کے نبی اس میں حضرت رویفع کو کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی شاید بہت لمبی ہو، جب لمبی تمہاری زندگی ملے تو لوگوں کو بتانا کہ جس نے اپنے داڑھی کے اندر گرہ لگایا، داڑھی میں اپنا گرہ لگایا، گانٹھ لگایا اپنے داڑھی کے اندر، اور یہ لگایا کرتے تھے. تو اس طرح کی داڑھی میں گرہ لگانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے داڑھی میں گرہ لگایا، او تقلد وطرن، یا کسی طرح کا کوئی دھاگا وغیرہ پہنا، کوئی بھی طرح کا دھاگا، نظری بد وغیرہ سے بچنے کے لیے، مصیبت پریشانی کسی طرح کا بھی دھاگا پہنا، اب استنجد برجیع، یا پھر اس نے کسی ہڈی سے استنجا کر لیا یا گوبر سے استنجا کر لیا. جانتے ہیں ہم لوگ کہ جب پانی نہ ملے تو استنجا کے لیے مٹی کا آپشن اسلام نے دیا کہ مٹی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے استنجا کے لیے. اور اللہ کے نبی نے اس کا ریزن بھی بتایا ہے کہ یہ جنات کا کھانا ہے، اس کو نہیں استعمال کر سکتے. تو جس انسان نے ہڈی یا گوبر سے استنجا کر لیا، یعنی مٹی کی جگہ پر اس کو استعمال کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت سے ایسے انسان کا تعلق نہیں ہو سکتا. تو تعویذ لٹکانے والا، کسی طرح کا کوئی بھی دھاگا وغیرہ لٹکانے والا، کالے دھاگے جو لوگ باندھتے سب سنیں کہ ایسا کرنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کو بردہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ میری شریعت کا ماننے والا نہیں ہو سکتا.
اور اس کے بعد سعید بن جبیر کا ایک پیارا سا قول کہتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، کہتے ہیں جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے اندر آپ نے دیکھا تعویذ، تو یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کر کے تمہاری بیماری کو اور بڑھا دے گا، تمہاری پریشانی سے بڑھ جائے گا، عقیدہ تمہارا خراب ہو جائے گا، تم تعویذ پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ گے۔ ان کو سمجھایا جائے گا اور سمجھنے کے بعد وہ سمجھ گیا، آپ نے اس کی تعویذ کو کاٹ کے ہٹا دیا، اللہ کے نبی فرماتے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر طرح کی تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی، ہر طرح کی تعویذات کو پہننے سے منع کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے۔ کوئی بھی تعویذ ہو، قرآنی ہو، قرآن کو نہ لکھا ہو اس کے اندر، لیکن اس تعویذ کو نہیں پہن سکتے۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم نخعی کون تھے؟ بڑے زاہد قسم کے تابعی تھے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ تھے ابراہیم نخعی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، پوری داڑھی وغیرہ سب بھیگ جایا کرتی تھی، لیکن جب فجر کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے تو رگڑ رگڑ کر کے اپنے چہرے کو دھویا کرتے تھے، رگڑ رگڑ کر اپنے چہرے کو دھویا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں مسجد کے اندر جاؤں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابراہیم نخعی رو کر کے آ رہے ہیں اور میرے تقوی اور اخلاص پر نظر پڑ جائے۔ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ تھے، لوگوں کا اخلاص آپ دیکھ رہے ہیں، رات بھر رو کر کے گزارتے تھے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے تابعی نہیں تھے، بلکہ ٹاپ فقیہ جو بڑے جو تابعین میں سے بڑے فقیہ جو گزرے، جن کو دین کا بہت نالج تھا، ان میں ہے ابراہیم بن یزید نخعی۔ اور یہ کہتے ہیں رات بھر یہ تہجد میں روتے تھے، اور جب فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو اپنی آنکھوں کو رگڑ رگڑ کر دھوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھ جائے اور میرا جو اخلاص ہے وہ ختم آ جائے، میرے اندر ریاکاری آ جائے۔ ایک اور سلف ہے اسی طرح، بڑی خوبصورت تھے وہ، ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ بعد میں جب بہت دن ہو گئے تو ان کے اسٹوڈنٹ نے ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد پوچھا، وہ اندھے ہو گئے تھے بیچارے، بہت خوبصورت، بڑی اچھی ان کی آنکھیں تھیں، تو اندھے ہو گئے۔ پوچھا ان کے اسٹوڈنٹ نے کیا بات ہے، کیوں آپ اتنا زیادہ، اتنا خوبصورت آپ کی آنکھ تھے، کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دراصل راتوں کو رونے کی وجہ سے رب کے سامنے اتنی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یہ تابعین تھے، بڑے لوگ تھے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے تقوی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے تابعین کے زمانے کو صحابہ کے ساتھ بہترین زمانوں میں سے کاؤنٹ کیا، اس زمانے کے لوگ تھے، ان کا ڈر دیکھ رہے ہیں، ان کا تقوی دیکھ رہے ہیں، اتنا زیادہ خوف، پوری راتیں رو رو کر بھی گزار دینے والے لوگ تھے۔ تو ہماری زندگی تو پوری گناہوں میں ڈوبی ہے نا، ہمیں کتنا رونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیسے ہمیں سکون آ جاتا ہے، کیسے ہم آرام سے راتیں گزار دیتے ہیں۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، کیوں نہیں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی زندگی بھر کے گناہوں کو مجھ سے معافی منگوا لیا جائے، اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں اللہ کے لیے۔ لوگوں کے سامنے آنسو نکال دینا ہی بہت ایزی بات ہے، لیکن آپ تنہائی میں ہو، رب آپ کے سامنے اور آنکھوں سے آنسو نکل جائے، بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ تو بہرحال یہ جو حدیثیں آئی، ان حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر مصیبت، پریشانی یا نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے دھاگا وغیرہ باندھنا، کسی طرح کی تعویذ وغیرہ باندھنا، چاہے گلے میں باندھا جائے، ہاتھ میں باندھا جائے، پیر میں باندھا جائے، یہ سب کے سب حرام ہے، یہ سب کے سب شرکیہ عمل ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک توحید والے کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اپنے دلوں کے اندر بٹھانے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔